الہ اللہ نے جن کے سینوں میں طاقت دی ہے وہ بلند آواز سے پڑھیے لا الہ مجمع بڑا ہے آواز بڑی کمزور ہے بلند آواز سے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله قائد قوم جناب محترم ڈاکٹر جاوید صاحب محترم تحصیل لازم جناب امیر حمزہ صاحب ہم سب کے میزبان جماعت اہل سنت عارف والا کے سرپرست اعلیٰ جناب محترم و مکرم حاجی محمد رشید صاحب استاذ العلماء والفضلاء مسلک اہل سنت کے عظیم ترجمان علامہ مفتی غلام نبی سیالوی صاحب خطیب اہل سنت علامہ غلام یاسین صاحب قاری القرآ قاری محمد جبال صاحب پیر طریقت عزت باب سید خلیل الرحمان شاہ صاحب پیر سید ضمیر حسین شاہ صاحب علامہ محمد بشیر صاحب قاری بشیر احمد شاکر صاحب علامہ عبدالعزیز صاحب برکاتی علامہ حافظ ظہور احمد صاحب ہمارے بہت ہی بہترین نعت خوان اور ہمارے پرانے بزرگوں میں سے حاجی خوشی محمد صاحب مدینہ شریف سے تشریف لانے والے ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب حاجی حبیب اللہ بھٹی صاحب علامہ مولانا محمد شفیع صاحب قاری عبدالخالق رحمانی صاحب جناب عبدالقار خالق سیالوی صاحب علامہ محمد ارشد صاحب اور میرے اسٹیج پر بیٹھنے والے میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور سامنے بیٹھنے والے روشن ضمیروں قابل قدر دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں تاریخ مدینہ گواہ ہے کہ تاجدار مدینہ ممبر پہ جلوگر تھے مسجد نبوی تھی سننے والا بلال تھا سنانے والا آمنہ کا لال تھا جس کے سینے میں طاقت ہے وہ جوانوں کی طرح کہہ دے سبحان اللہ
جو چاہتا ہے آج ہمارے سینے کی بیماریاں دور ہوں، وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آج جلسہ سیاست کا نہیں، خالصتاً عبادت کا ہے۔ انشاءاللہ سبحان اللہ کہنے سے مشکلیں آج حل ہو جائیں گی۔ ہم دربار غوثیت میں سلام عرض کرنے آئے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مدینہ کی مسجد ہے، مجمع صحابہ کا ہے، کائنات کا آخری ہادی کہہ رہا ہے، زمین بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، چاند بنانے والا اللہ، سورج بنانے والا اللہ، ملک بنانے والا اللہ، فلک بنانے والا اللہ، دریاؤں میں پانی دینے والا اللہ، سمندروں میں موجیں دینے والا اللہ، موتی کو دمک دینے والا اللہ، بلبل کو چہک دینے والا اللہ، پھولوں میں مہک دینے والا اللہ، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری خوبصورت تصویریں بنانے والا اللہ۔ ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں جو اللہ کے نام کا نعرہ لگا سکے؟ حضرات، بڑا عظیم الشان اجتماع ہے، حد نگاہ تک مدینے والے کے عاشق بیٹھے ہیں۔ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان کی آواز تو دگنا ہونا چاہیے۔ ذرا کوشش کیجئے، جب 70 میں تقریریں کیا کرتا تھا یا 85 میں آیا کرتا تھا، اسی قسم کا ایک نعرہ لگا۔ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج میں ایسی تقریر کروں کہ آپ کا جسم عارف والا میں ہو اور روح بغداد کی سیر کر رہا ہو، لیکن آپ بھی ذرا سننے کے موڈ میں آئیں۔ جب تاجدار مدینہ نے فرمایا کائنات بنانے والا اللہ، تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی، اللہ نے پہلے زمین بنائی، اللہ نے پہلے آسمان بنایا؟ تو تاجدار مدینہ نے مسکرا کے فرمایا نہیں نہیں، زمین بعد میں بنی تھی، میں نبی پہلے بنا ہوا۔ جو ماننے والے ہیں وہ میرا ساتھ دیں، باقی خاموش بیٹھے رہیں۔ ذرا اور اونچی آواز سے فرمایا زمین بعد میں بنی، میں نبی پہلے بنا ہوا تھا، آسمان بعد میں بنا، میں نبی پہلے بنا ہوا تھا۔ فرمایا جبرائیل بعد میں بنا، میں نبی پہلے بنا ہوا تھا۔ غار حرا بعد میں بنا، میں نبی پہلے بنا ہوا تھا۔ فرمایا قرآن بعد میں آیا، میں نبی پہلے۔ صحابہ میں اشتیاق پیدا ہوا، بڑے ادب سے پوچھا اللہ کے نبی، آپ مٹی سے بھی پہلے بنے تھے؟ فرمایا ہاں، میں مٹی سے بھی پہلے بنا تھا۔ پوچھا حضور، پہلے تھی مٹی، آدم بنا مٹی میں سے؟ پھر سنیں، پہلے تھی مٹی، آپ بنے، بھائی آدم علیہ السلام بنے مٹی میں سے۔ آپ تو فرما رہے ہیں کہ میں مٹی سے بھی پہلے بنا تھا، تو آپ کس میں سے بنے تھے؟ مسکرا کے فرمایا میں اللہ کے نور میں سے جو نور مانتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے آواز دے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ان ہاتھوں میں اللہ رحمت کے خزانے دے گا۔ دونوں ہاتھ اونچے کر کے زور سے آواز دو۔ فرمایا میں اللہ کے نور سے بنا۔ پھر منبر پہ بیٹھ کے فرمایا وہ اللہ، میں نبی اللہ، وہ اللہ، میں ید اللہ، وہ اللہ، میں وجہ اللہ، وہ اللہ، میں لسان اللہ، وہ اللہ، میں حبیب اللہ، وہ اللہ، میں رسول اللہ، وہ اللہ، میں نور من نور کہ نور میں سے بنا۔ جوانوں صرف جوان بولو، آواز دو سبحان اللہ۔ صرف جوانوں کی آواز گاؤں جائے سبحان اللہ۔ میں اللہ کے نور سے بنا سبحان اللہ۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ اللہ نے پہلے کیا بنایا تو آپ کھلے دل سے کہہ دیا کرو اللہ نے ہمارے نبی کو اپنے نور سے بنایا سبحان اللہ۔
پھر کوئی پوچھے پھر اللہ نے کیا کیا؟ تو آؤ پھر صحابہ کی بات سن لو. بڑے ادب سے عرض کی، پہلے اللہ نے آپ کو اپنے نور سے بنایا، یعنی آپ کا نور ختم نبوت. سبحان اللہ. تھوڑی سی کوشش کرنا جو کرسیوں پہ بیٹھے ہو. سبحان اللہ. اللہ نے آپ کا نور ختم نبوت اپنے نور سے بنایا، بنا کے پھر کیا کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا پھر اللہ نے میری طرف درود بھیجا. سبحان اللہ. اللہ نے حضور امیر حمزہ صاحب قبلہ پیر صاحب، حضور والا شاہ صاحب، علامہ قبلہ مفتی صاحب، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنا کے اللہ نے مجھ پر درود بھیجا. فرمایا دیکھ پیارے، زمین نہیں بنائی تجھے بنایا، آسمان نہیں بنایا تجھے بنایا، چاند نہیں بنایا تجھے بنایا، ملک نہیں بنایا تجھے بنایا، فلک نہیں بنایا تجھے بنایا، کائنات نہیں بنائی تجھے بنایا، آدم نہیں بنایا تجھے بنایا، آدمیت نہیں بنائی تجھے بنایا، انسان نہیں بنایا تجھے بنایا، انسانیت نہیں بنائی تجھے بنایا. اب کائنات بنانے والا میں ہوں گا اور بسانے والا تو ہوگا. سبحان اللہ. توجہ ہے میرے دوست؟ کوئی فکر اچھا لگا آپ کو میرے بھائی؟ ڈاکٹر جاوید صاحب، جناب امیر حمزہ صاحب، یہ اس وقت موجودہ دور کے دھرتی عارف والا کے قائد ہیں. میں ان کی موجودگی میں ایک فکرہ پھینکنا چاہتا ہوں. اگر آپ قید کر سکتے ہیں تو فکرہ سن کے ضرور سبحان اللہ کہنا. یہاں انٹیلیجنس والے بیٹھیے، یہاں سی آر ڈی والے بیٹھیے، ربانی کا یہ فکرہ لکھو کہ ہم غوث اعظم کی یاد میں 11ویں والے چوک میں بیٹھ کر اعلان عام کرتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت پر لعنت بھیجتے ہیں، مدینے کے سبز گنبد پر درود و سلام تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کے مسلک کو نہیں چھیڑنا چاہتے. جاؤ تمہیں مبارک ہو. ساتھ جوان، جاؤ تمہیں مبارک ہو، مگر بڑے ادب سے کہنے دو کہ آذان سے پہلے درود پڑھتے ہی اس لیے کہ پہلے تھا ہی درود. سبحان اللہ. جب آسان نہ تھے درود تھا. ربانی کا فکرہ خوش ہو کے قید کر، جب آزان نہیں ہوگی درود ہوگا. سبحان اللہ. حضرات، اللہ نے ہمارے نبی کو نور سے بنایا، پھر درود بھیجا. ذرا زور سے بولو، زور سے بول. سبحان اللہ. اونچی آواز. کرسیوں پہ بیٹھنے والوں کرسی کا حق ادا کرو. ہاں فرمایا دیکھ میرے حبیب، نماز میرے لیے، درود تیرے لیے، سجدہ میرے لیے، درود تیرے لیے، یہ سر میرے لیے اور یہ دل تیرے لیے. ہم کہتے ہیں سر کی فکر ضرور کرو، اللہ کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ، مگر جب دل فیل ہو جاتا ہے سر کچھ نہیں کرتا. سر کی فکر ضرور کرو، اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکا، مگر دل کی بات بھی سوچ. سر خدا کا ہے، دل مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. تاجدار مدینہ نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا میں اللہ کا نبی، میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، میں ظاہر بھی ہوں، میں باطن بھی ہوں، میں شمس الضحیٰ بھی ہوں، میں بدر الدجا بھی ہوں، میں قمر الہدیٰ بھی ہوں، میں ہر درد کی دوا بھی ہوں، میں ہر مرض کی شفا بھی ہوں، میں رحمت دو سرا بھی ہوں، میں امام الانبیاء بھی ہوں، میں خاتم الانبیاء بھی ہوں، میں محمد مصطفیٰ بھی ہوں اور میں احمد مجتبیٰ. اے لوگوں، میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا. سبحان اللہ. زوردار آواز. بڑے کمزور لوگ ہو گئے ہو ذرا. انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور طاقت دے گا.
میرے دوستوں پھر سنو، جو نبی کو خاتم النبیین نہیں مانتا، اب میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ میرا خیال ہے بڑے کمزور ہو گئے ہو یار۔ شاہ صاحب ذرا دعا دو یار، آپ کی نگاہوں کی شفقت ہم بول رہے ہیں، ہم تو سادات کے ویسے ہی غلام ہیں۔ نوجوانوں پھر سنو، میرے بزرگوں، ہم علیہ السلام کہتے ہیں ہمارا نبی خاتم النبیین ہے۔ سبحان اللہ، ختم نبوت کے نام پر ہمارے ساتھ آ جاؤ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، تاجوں تک ختم نبوت زندہ باد، تاجوں تک ختم نبوت۔ بڑے کمزور لوگ ہو جو نہیں بول رہے، اللہ انہیں طاقت دی۔ تاجوں تک ختم نبوت، زندہ باد، جو نہیں بول سکا ذرا زور لگا دے، تاجوں تک ختم نبوت۔ زندہ باد، لیکن میرے قوم کو بتاؤ وہ تاج کیا ہے، وہ تخت کیا ہے؟ علامہ صاحب، ڈاکٹر قبلہ، جناب حمزہ صاحب، جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں یہ میرا تخت ہے، یہ ٹوپی میرے سر کا تاج ہے۔ اب اگر کوئی کہہ دے نیچے والا تخت بھی زندہ باد، اوپر والا تاج بھی زندہ باد، اور درمیان والا مر کے مٹی ہو گیا، تو آپ کہیں گے نہیں نہیں، بے عقلوں والی بات نہ کرو۔ اگر تخت زندہ ہے تخت والا بھی زندہ ہے، اگر تاج زندہ ہے تاج والا بھی زندہ ہے۔ ربانی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے اگر تاج و تخت زندہ ہے تو تاج و تخت کا وارث میرا محمد عربی بھی زندہ۔ نعرہ تکبیر، دیکھو بابا ہے، دل کتنا جوان ہے۔ میں اب پڑھنے لگا ہوں، کائنات کے آخری ہادی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ ذرا زور سے کہہ دے یار سبحان اللہ۔ فرمایا میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، سب سے پہلے تخلیق میری ہوئی، آخری نبی میں بن کے آیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا، اب نبی کوئی نہیں بنے گا۔ پوچھا گیا پھر کیا ہوگا، یہ ہدایت کا سلسلہ جاری کیسے ہوگا؟ فرمایا بھائیو سن لو، ہدایت ہوتی ہے صراط مستقیم سے۔ ہمارے قبلہ مفتی صاحب نے بھی یہی آیت پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ میرے معزز سامعین، حبیب اللہ آپ تو خیر مدینہ شریف میں رہتے ہیں، اب تو عربی ساری آ گئی ہوگی۔ معنی کچھ ایسے ہے کہ لوگ معنی کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم یہ معنی نہیں کرتے، ہم یہ معنی نہیں کرتے بھائی صاحب۔ تو کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم کہتے ہیں دیکھنے والوں نے دیکھ لیا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ جن کو اچھا لگا ہے وہ زور سے بولے، باقی خاموش۔ سبحان اللہ، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ ابھی کچھ لوگ دیکھتے پھر رہے ہیں دوربینیں لگا لگا کے کون سا صراط مستقیم ہے۔ نوجوانوں چل حد نگاہ تک جتنے بیٹھے ہو ذرا میری طرف دیکھو، دیکھو نا، میں کرسی کے اوپر ہوں اور آپ کرسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ عربی بولا، عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے الہ، ایک ہے اللہ۔ صدقے جاؤں جوان میرا ساتھ دے میرا پیارا۔ ایک ہے الہ، ڈاکٹر صاحب، ایک ہے اللہ۔ الہ کا معنی ہوتا ہے کی طرف، اور اللہ کا معنی ہوتا ہے اوپر۔ اب بڑے ہوش، بڑی توجہ سے میرا فکرہ قید کر۔ رب کائنات نے نبیوں کے بارے میں کیا کہا؟ نوح الی صراط مستقیم، الہ مانے کی طرف، اللہ مانے اوپر، ربانی کرسی کے اوپر، آپ کرسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب سمجھانے کے لیے میں کہہ گیا، قرآن نے کہا نوح الی صراط مستقیم، ابراہیم الی صراط مستقیم، اسماعیل الی صراط مستقیم، موسیٰ الی صراط مستقیم، عیسیٰ الی صراط مستقیم۔ جب باری آئی ہمارے نبی کی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ، ذرا جوانوں والی آواز نہیں آئی میرا دوست؟ ذرا زور سے آواز دے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ گیا ہوں، تمام نبی صراط مستقیم کی طرف
جو بزرگ ہیں وہ تو بزرگ ہیں، جو جوان اسٹیج پر بیٹھے ہیں کم از کم اسٹیج کا حق تو ادا کریں نا۔ میرا نوجوان تمام نبی صراط مستقیم کی طرف، ہمارے نبی علی صراط مستقیم، کیا مطلب؟ تمام انبیاء ہیں سیدھے راستے کی طرف، اور ہمارا نبی جہاں جہاں قدم رکھتا گیا صراط مستقیم کے نقش بنتے گئے۔ ہمارا نبی، بڑی مہربانی جناب، جو حوصلہ دے رہے ہیں اللہ انہیں اجر دے گا، جو ابھی تک بھی نہیں بول سکے اللہ انہیں طاقت دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تمام نبی سیدھے راستے کی طرف، ہمارے نبی صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ جہاں جہاں قدم ختم نبوت لگتا گیا صراط مستقیم بنتا گیا۔ سبحان اللہ۔ قطرہ تھا دریا بن گیا، دریا تھا سمندر بن گیا، ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا جامع القرآن بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، بلال رنگ کا کالا تھا رب کا پیارا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر مقام کیا ملا؟ او لوگوں، صحابہ آسمان رشت و ہدایت کے ستارے ہیں، لہذا صحابہ کو مانو، صحابہ کو تسلیم کرو، صحابہ کی عظمت کو مانو۔ مسئلہ کیا نکلا؟ صحابی کیسے بنا؟ بڑے محتاط الفاظ میں، کیونکہ قائدین قوم و ملت اسٹیج پر بیٹھے ہیں، انہیں کوئی انٹیلیجنس والا رپورٹ میں غلط بات نہ بتایا کہ یہ کیا ہوا۔ اتحاد کی بات کر رہا ہوں۔ صحابی نماز پڑھنے سے نہیں بنتا، صحابی روزہ رکھنے سے نہیں بنتا، صحابی زکوٰۃ دینے سے نہیں بنتا، صحابی حج کرنے سے نہیں بنتا، صحابی امر بالمعروف کرنے سے نہیں بنتا، صحابی نہی عن المنکر کرنے سے نہیں بنتا، صحابی جہاد کرنے سے نہیں بنتا۔ ربانی بڑا نازک کہنا چاہتا ہے جناب حمزہ صاحب، صحابی عبادت خدا سے نہیں بنتا، صحابی زیارت مصطفیٰ سے بنتا۔ سبحان اللہ۔ صحابی ڈاکٹر صاحب بڑا نازک فکر ہے، صحابی بھائی صاحب علماء کرام مجھے حوصلہ دے، صحابی عبادت خدا سے نہیں، صحابی زیارت مصطفیٰ سے بنا۔ بات بنتی ہے نبی کے در سے۔ ابو جہل مکے کا رئیس جاگیردار تھا، نبی کا غلام نہ بنا، قرآن نے کہا جہنمی بن گیا۔ ابو لہب سیاست دان تھا، مکے کی کوئی سیاست کامیاب نہیں ہوتی تھی جب تک کہ ابو لہب دستخط نہ کرتا تھا، لیکن ہمارے نبی کا غلام نہ بنا۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ آرے بالا کے روشن ضمیروں، جو جوان بیٹھے ہو، ربانی کا فکرہ قید کرو۔ ابو جہل رئیس ہے، جاگیردار ہے، ہمارے نبی کا غلام نہ بنا، جہنمی بنا۔ میرا ساتھ دے جوان، ابو لہب بڑا سیاستدان تھا، ہمارے نبی کا غلام نہ بنا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ بلال حبشی غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، آنکھیں چھوٹی ہیں، ایک وقت کی روٹی میسر نہیں، نبی کا غلام بنا۔ عرش کے فرشتے سلامیاں کر رہے ہیں۔ اب تاجدار مدینہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں، میرے بعد صحابہ کی تابعداری کرنا، صحابہ کی اطاعت کرنا، آل محمد سے محبت کرنا، اہل بیت سے مودت کرنا۔ مودت کا معنی ہے بالکل قربان ہو جانا، مودت کا معنی ہے ان کے بغیر تمہیں چین نہ آئے۔ حسن حسین سے پیار کرنا، فاطمہ سے عقیدت کرنا، علی کو رہنما مانا، مجھ محمد کو آخری نبی مان۔ سبحان اللہ۔ مان لیا، پھر آقا نے فرمایا سنو، میری امت میں ولی آئیں گے۔ بڑا نازک فکرہ ہے، میری امت میں ولی آئیں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے مگر نبیوں جیسے کام کر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ فکرہ ہر آدمی ہضم نہیں کر سکے گا، یہ فکرہ
ہر آدمی کو ہضم نہیں ہو سکے گا. میری امت کے ولی قوم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثل تو ضرور ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے. مدینہ تاجدار مدینہ کی امت کا ولی نبی تو نہیں ہے مگر نبیوں والے کام کر گیا. سبحان اللہ. آج جس کے نام کے چوک میں بیٹھے ہو اور جس کے نام کی یاد بنا رہے ہو، بغداد کا شہنشاہ منبر پہ بیٹھا ہے. دوستو، آج کمپیوٹر کا دور ہے، آج سائنس کی دنیا ہے. آج کے جوان کہتا ہے سائنس کی دنیا سے بات کر. میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں اپنے تعلیم یافتہ نوجوان کو کہ آج اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے پلاسٹک کا دل تیار کر لیا ہے. جب آدمی کوئی مر جاتا ہے پلاسٹک کا دل لگا دیتے ہیں، وہ 1 منٹ یا 1.5 منٹ، حد 1.5 منٹ وہ اپنے وارثوں سے گفتگو کر سکتا ہے. اب پڑھے لکھے نوجوانوں، سائنس پہ ناز کرنے والوں، تم نے بڑی ترقی کی. مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگا کے کمال کر دیا. لیکن اگر تم اولیاء اللہ کو مانتے، جو مانتا ہے وہ جواب دے میرا بھائی. اگر اولیاء اللہ کو مانتے، اگر تصوف کے سمندر میں کود جاتے تو تمہیں تصوف بتا دیتا کہ مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگانا کمال نہیں، قبر پہ جا کے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرنا کمال ہے. یہ پیران پیر نے کیا، یہ روشن ضمیر نے کیا، یہ 11ویں والے نے کیا، یہ بغداد کے شہنشاہ نے کیا. تاجدار بغداد بیٹھے ہیں، تاجدار شہنشاہ بغداد بیٹھے ہیں. لوگوں ہمارا نبی شان والا ہے. ایک عیسائی آیا کہنے لگا بڑے نبی کی تعریف کرتے ہو، تمہارے نبی نے کون سا مردہ زندہ کیا؟ ہمارے نبی نے مردہ زندہ کر دیے. پیران پیر کو جلال آیا. اگر آپ ساتھ دے سکیں تو مہربانی ہے، ورنہ میرا تو گزارا ہو جائے گا. میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ شیخ پیران پیر کی جبین ولایت پر تصوف کا پسینہ آیا. سبحان اللہ. تصوف کا پسینہ آیا. مسکرا کے فرمایا میں نبی نہیں، اسی نبی کے غلاموں کا غلام، مجھے کسی قبر پہ لے جا بھی مردہ زندہ کر دوں.